دنیا کے سب سے خطرناک راز وہ نہیں ہوتے جو جنگوں سے جیتے جاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے، ذہانت کے ذریعے انسانوں کے اعتماد کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ ریحان اب اس کھیل میں اس حد تک داخل ہو چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹلائٹ تک پہنچنے کے لیے صرف مشینوں کو نہیں، انسانوں کو پڑھنا ہوگا۔ اس کا اگلا ہدف وہ شخص تھا، وویک شرما، ایک ایسا آدمی جو سسٹم کا پہیہ ہے، مگر خود اس بات سے بے خبر کہ اس کے ارد گرد کھیلنے والا شخص دراصل ایک خفیہ ایجنٹ ہے۔ رات کے سائے میں شہر کی لائٹس ٹمٹما رہی تھی۔ ریحان اپنی کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا، گاڑیاں، لوگ، شور، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک آواز تھی، یہ مشن اب احساسات کے راستے سے گزرے گا۔ وویک اور ریحان کی دوستی اب گہری ہو چکی تھی۔ یہ وہ دوستی تھی جو نہ کسی دفتر میں شروع ہوئی، نہ کسی میز پر ختم، بلکہ ایک اعتماد کی خاموش لڑی تھی جو ہر ملاقات کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ریحان اب وویک کی زندگی کے ہر موڑ پر موجود تھا۔ جب وویک تھکا ہوا ہوتا، ریحان اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ جب وہ پریشان ہوتا، ریحان صرف سنتا، بغیر کسی مشورے، بغیر کسی رائے کے۔ رفتہ رفتہ وویک کے دل کے اندر کا وزن ہلکا ہونے لگا۔ اب وہ ریحان کو اپنے دوست سے زیادہ ایک ہمدرد سمجھنے لگا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا ریحان کو انتظار تھا۔ ایک دن وویک نے بتایا کہ اس کے گھر والے ایک اور رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح شاید بات آگے نہ بڑھے۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں وہی تھکن دیکھی جو ایک شکستہ آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی قسمت کو تھوڑا دھکا خود دینا پڑتا ہے وویک۔ اگر وقت تمہارے ساتھ نہیں تو وقت کو اپنے ساتھ کر لو۔ وویک نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بات کہنے میں آسان لگتی ہے ریحان، پر جینے میں بہت مشکل۔ ریحان نے دل ہی دل میں کہا، مشکل وہی چیز ہے جو مجھے موقع دیتی ہے۔ چند دن بعد وویک نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تیاریوں کے لیے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ریحان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اگلے ہی دن رقم اس کے ہاتھ میں تھی۔ وویک نے حیرت سے کہا، تم نے تو اتنی بڑی مدد کر دی، میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، دوستوں کے درمیان شکریہ نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ ریحان کے لیے کسی کامیاب مشن سے کم نہیں تھا۔ اب وویک کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی تھی، ایسی جگہ جہاں سے معلومات بہتی ہیں اور شک کی دیواریں ختم ہو جاتی ہیں۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی کیفے میں بیٹھ کر سیاست، کبھی ڈیوٹی کے دباؤ پر گفتگو، کبھی صرف خاموش چائے کے گھونٹ۔ ریحان کے لیے ہر لمحہ قیمتی تھا، کیونکہ ہر لفظ، ہر جملہ اس کے مشن کے قریب لے جا رہا تھا۔ ایک دن وویک نے پہلی بار سیٹلائٹ پروجیکٹ کا ذکر کیا، کہا کہ اب ڈپارٹمنٹ کے کچھ حصے نئے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت آ رہے ہیں، جس میں A1 سیکشن بھی شامل ہے۔ ریحان نے عام لہجے میں پوچھا، یہ A1 کیا ہے؟ وویک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بس ایک الگ یونٹ ہے، خفیہ سا، شاید کسی نئی سیٹلائٹ چین کی اپ گریڈنگ سے متعلق۔ ریحان نے دل میں سوچا، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں میرا راستہ ختم نہیں بلکہ شروع ہوتا ہے۔
ریحان نے ویوک کے گھر جانا شروع کیا۔ ایک دن جب وہ وہاں بیٹھا تھا، ویوک کی ماں کی تصویر دیکھ کر بولا، بڑی نیک لگتی ہیں۔ ویوک نے مسکرا کر کہا، ہاں، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان کبھی اپنی نیت مت بدلنا، دنیا خود بدل جائے گی۔ ریحان نے دل میں کہا، اگر وہ جانتی کہ تم کس کھیل میں آ رہے ہو۔ ویوک کے اندر کی سچائی اور سادگی ریحان کے لیے ایک آلہ بن چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کبھی کبھی دشمن کو شکست دینے کے لیے اسے محبت میں الجھانا پڑتا ہے۔ وقت گزرا اور ویوک کی شادی طے ہو گئی۔ خوشی کے لمحات آئے اور ریحان اس کے ہر قدم پر موجود رہا۔ شادی سے ایک دن پہلے ریحان نے اسے ایک پین دیا، کہا، یہ میری طرف سے ایک یادگار ہے، جب بھی کوئی بڑا لمحہ آئے یہ اپنے ساتھ رکھنا۔ ویوک نے شکریہ کے ساتھ تحفہ لے لیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پین صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ ایک مائکرو ریکارڈر تھا۔ اگلی رات ریحان اپنی ڈیوائس کے سامنے بیٹھا ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ عام لگ رہا تھا، خوشی، شور، موسیقی۔ پھر اچانک ایک لفظ سنائی دیا، A1 سیکشن کے آفیسر کل صبح ریویو کے لیے آئیں گے۔ ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ریحان نے ویوک کے ذریعے وہ ریکارڈنگ سنی جس میں ویوک اپنی زندگی اور دباؤ کی باتیں کر رہا تھا۔ اسی دوران ویوک کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ریحان خاموشی سے ان لمحات کو نوٹ کرتا رہا، نہ صرف ذاتی زندگی کے لیے بلکہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کون کہاں کیسے کام کرتا ہے۔ ہر دعوت، ہر ملاقات، ہر معمولی گفتگو ریحان کے ذہن میں محفوظ ہو رہی تھی۔ ویوک کی پریشانیوں کو سنبھالنا، مالی مدد کرنا اور چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کرنا ریحان کے لیے ایک چال تھی۔ وہ ویوک کو مزید قریب لا رہا تھا، مگر ویوک کو شک نہیں کہ یہ کوئی بیرونی جاسوس ہے، بلکہ وہ ایک عام پنجاب کا بزنس مین سمجھ رہا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ریحان نے ویوک کے ذریعے ایک اور چھوٹا راستہ دریافت کیا۔ اس کے لیے کسی بڑے خطرے میں داخل ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ اندر سے چھوٹی معلومات مل سکتی تھی۔ ویوک کی مدد سے ریحان نے کمپنی کے چھوٹے پروجیکٹس کے بلو پرنٹس حاصل کیے۔ اس میں پورے سسٹم کے ڈیزائن، پروسیجرز اور حساس مقامات شامل تھے۔ یہ معلومات ریحان کے لیے قیمتی تھی۔ اندر جانے کا بہانہ، اگلے اقدامات کے لیے منصوبہ بندی اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی۔ ریحان نے یہ بلو پرنٹس اپنی ڈیوائس میں محفوظ کیے اور 3 مختلف ورچوئل طریقوں سے بیک اپ کیا تاکہ کسی کا بھی ٹریک نہ لگ سکے۔ اب ریحان نے اپنے شہر کے اندر مختلف داخلی راستوں کا تجزیہ شروع کیا۔ ہر سیکیورٹی پوائنٹ، ہر کیمرے کا زاویہ، ہر سٹاف کا معمول وہ ذہن میں بٹھا رہا تھا۔ یہی وہ معلومات تھی جو اسے مستقبل میں واقعی اندر داخلے کا موقع فراہم کر سکتی تھی۔ ویوک کے ساتھ رابطہ برقرار رہا۔ ہر ملاقات میں کچھ نئے اشارے، چھوٹے چھوٹے نوٹس اور معلومات کے ذرائع دریافت ہوتے رہے۔ یہ پورا مرحلہ صبر، تجزیہ اور مستقل مشاہدے کا تھا تاکہ کوئی بھی غیر ضروری خطرہ سامنے نہ آئے۔ ویوک کی شادی مکمل ہو گئی، مگر رابطہ برقرار رہا۔ ریحان نے ہر موقع کا فائدہ اٹھایا۔ شادی کے تقریبات، دعوتیں اور ملازمین کے معمولات سب اسے اندرونی راستوں کی سمجھ دینے لگے۔ اسی دوران وہ ہوٹل اور شہر میں اپنی سیکیورٹی برقرار رکھتا، کبھی اپنی شناخت بدلتا
کبھی سادہ خفیہ ٹیکنیکس استعمال کرتا تاکہ نظر میں نہ آئے۔ یہ حصہ بھی سسپنس سے بھرپور تھا۔ دشمن ممکنہ طور پر ہر لمحہ اسے ٹریس کر سکتا تھا، مگر ریحان ہر بار چالاکی سے بچ نکلتا۔ چند دن بعد ریحان نے فیصلہ کیا کہ نئے شہر جانا ضروری ہے، وہ شہر جہاں حقیقی سیٹلائٹ کا نظام تھا۔ ٹرین کے ذریعے سفر، نئے اپارٹمنٹ کی تلاش اور وہاں کا چھوٹا سا بزنس پروفائل بنانا، سب کچھ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ۔ ہر کیمرہ، ہر معمول، ہر چھوٹا شخص جو ڈپارٹمنٹ کے قریب تھا، ریحان نے نوٹ کیا۔ یہ نیا شہر مزید خطرناک تھا۔ ہر حرکت، ہر منظر سسپنس پیدا کر رہا تھا، مگر یہ مشن کا حصہ تھا۔ ریحان نے شہر میں چھپ کر اندرونی سگنلز کا تجزیہ کیا۔ بلو پرنٹس کی مدد سے وہ سمجھ گیا کہ کس راستے سے اہم مقامات تک رسائی ممکن ہے اور کون سے وقت میں کم خطرہ ہے۔ یہ معلومات اسے اندر سے مشن کی رہنمائی کر رہی تھی، اگرچہ خود اندر نہیں، مگر ہر قدم کی منصوبہ بندی وہ کر سکتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک چھوٹے سگنل سے معلوم کیا کہ اگلے دن ایک اہم داخلی پروسیجر ہونے والا ہے۔ یہ ریحان کے لیے موقع تھا۔ وقت قریب تھا، خطرہ بڑھ رہا تھا اور ریحان تیار تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اگلے قدم کے بعد واپس آنا آسان نہیں ہوگا، لیکن مشن کے لیے یہی ضروری تھا۔ صبح کے وقت ریحان نے اپنے بیگ اور ڈیوائس تیار کیے۔ شہر کی ہوا میں سسپنس محسوس ہوتا تھا، ہر قدم پر ممکنہ نگرانی تھی۔ اس نے دل میں ایک چیز دہرائی، اب وقت ہے کہ میں اپنے مشن کی اصل منزل کی طرف بڑھوں۔ اور یوں ریحان نکل پڑا، ایک ایسے سفر پر جہاں خطرہ قریب تھا اور ہر لمحہ زندگی کی قیمت رکھتا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس بلو پرنٹس، اندرونی معلومات اور ایک مضبوط منصوبہ تھا۔ صرف صبر، ہوشیاری اور سسپنس کے ساتھ اگلا مرحلہ مکمل کرنا باقی تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تب تک خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔